ہر 1000 زندہ بچوں میں 62 سے یا 60 سے 70 بچے 5 سال سے کم عمر میں فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ بچے جو بالکل نارمل ہوتے ہیں۔ سب سے کامن کاز، سب سے عام وجہ جس سے بچے سب سے زیادہ مرتے ہیں وہ نمونیا ہے۔ ان کی امیونٹی کمپرومائز ہوتی ہے۔ ایک تو ہمارا بیلنس ڈائٹ نہیں ہے، دوسرا ادھر مدر فیڈنگ کا رجحان ہی نہیں ہے، تو ہمارے بچوں میں ایک چیز ہوتی ہے امیونوگلوبولن، ان کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ وہ جراثیم جو آپ کے لیے کچھ نہیں ہے وہ ایک بچے کے لیے بڑے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ بچے کو فلو ہوئی، اس کا حل اینٹی بایوٹک ہے، بچے نے سانس تیز لی، اس کا حل اینٹی بایوٹک ہے۔ السلام علیکم، ٹوڈے وی آر ہیئر اگین ود اندر ایپیسوڈ آف ڈاک ٹاک۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق، جو کہ بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں، اور خاص طور پہ جو بچے سنگین بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر طارق پمس میں ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر طارق آج کل تو آپ کے پاس بہت زیادہ پیشنٹس آ رہے ہوں گے نمونیا کے۔ جنوری کے منتھ میں تو جتنی دفعہ بھی ہم نے ٹیلی ویژن آن کیا ہے اور نیوز ہم نے دیکھی ہے تو اس میں یہی خبریں آتی رہی ہیں کہ بہت سارے بچے بیمار پڑ رہے ہیں۔ نمونیا اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ ہر روز تقریباً 1000 بچے ہسپتالوں میں داخل ہونے کے لیے آ رہے ہیں، اور تقریباً 10 سے 15 بچے تو شروع کے دنوں میں رپورٹ آئی تھی کہ ڈیلی فوت ہو رہے ہیں۔ تو بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو کہ بچ کے ماشاءاللہ ٹھیک ہو کے اپنے گھروں کو چلے گئے، ان سب کی فیملیز بھی کتنا متاثر ہوئیں، اور وہ بچے جو کہ ہمارے ساتھ اب نہیں ہیں ان کی فیملیز تو بہت زیادہ دکھ میں ہوں گی۔ تو یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ کیا ہر سال اسی طرح پاکستان میں ان سردیوں کے مہینوں میں آ جاتا ہے، یا اس سال کچھ اسپیشل یہ زیادہ فگرز ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو ڈاکٹر اسفا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی ان چند ممالک میں شامل ہے جس میں 5 سال سے کم بچے بہت زیادہ مرتے ہیں۔ ریلیونٹ ڈیٹا جو 2017-18 اور پھر 20-22 کا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں 62 سے 70 تک بچے 5 سال سے کم عمر میں، ہر 1000 زندہ بچوں میں 62 سے یا 60 سے 70 بچے 5 سال سے کم عمر میں فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ بچے جو بالکل نارمل ہوتے ہیں، جن کے بچپن پہ کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہوتی لیکن وہ مر جاتے ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان بدقسمت ممالک میں شامل ہے۔ کتنا لاس ہے یہ، کتنا لاس ہے۔ اور اس میں سب سے جو کامن کازز ہے، کیونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو بولتے ہیں، اور اس لیے بولتے ہیں کہ ہمارے سب سے زیادہ بچے انفیکشس ڈیزیزز سے مرتے ہیں جو پریونٹیبل ہیں، جو ایسی چیزیں نہیں ہیں جو پریونٹ ہم نہیں کر سکتے، اور اس میں سب سے کامن کاز ہمارے بچے۔ یہ تو سردیاں ہیں تو ہمیں نمونیا کی زیادہ فکر پڑ جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان کے ملک میں گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی ہر موسم میں بچے نمونیا سے مرتے ہیں، اور تک سب سے کامن کاز، سب سے عام وجہ جس سے بچے سب سے زیادہ مرتے ہیں وہ نمونیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ پیچس ہے، ڈائریا جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اس سے سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس میں بچہ خود ٹھیک ہے اور جراثیم آ کے اس کو بیمار کریں۔ اگر آپ جراثیموں کی اس انفیکشن کو روک دیں تو بچے بچ سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ بہت ڈیلیما ہے، یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے، اسپیشلی اس ملک کے لیجسلیٹرز کے لیے، اس ملک کے قانون دانوں کے لیے، اور اس ملک کے ہیلتھ اسپیشلسٹ کے لیے، اور بینگ اے پیڈیٹیشین بچوں کے اسپیشلسٹ ہونے کے ناطے ہمارے لیے، جو کچھ ہماری اپنی غلطیاں ہیں اور کچھ اس ملک میں ہیلتھ پہ بجٹ نہ لگانے کا ایک بڑا وجہ یہ بھی ہے کہ اس ملک میں اس لیے بچے مر رہے ہیں۔ آتے ہیں اس آپ نے جو سوال کیا کہ سردیوں میں کیا ہو رہا ہے، تو بیسیکلی اس سردیوں میں کیسز بڑی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اسپیشلی ہر سال اسی طرح سردیوں میں ہوتا ہے، لیکن اس سردیوں میں تھوڑا سا اور بھی زیادہ ہو گیا، اور اس وجہ سے کہ اس سردیوں میں بارشیں بالکل نہیں ہو رہی، اور جو اسموک کا ایلیمنٹ ہے، کیونکہ اسموک بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اسموک کیوں ریسپیریٹری انفیکشنز کو زیادہ کرتا ہے، کیونکہ اسموک میں سارا پولوٹنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ایون اسلام آباد جیسی سٹی میں بھی ایئر کوالٹی انڈیکس بڑا خراب ہو گیا ہے، اور شہر جس کو بڑا گرین شہر کہا جاتا تھا، وہ اس وجہ سے کہ بہت سے پولوٹنٹس جو ٹریفک کی گاڑیوں کی وجہ سے، جو انڈسٹریز کی وجہ سے، جو ویسے ہمارا سارا سسٹم ہے نکاسی آپ کا یہ خراب ہے، وہ پولوٹنٹس ہوا میں معلق رہ جاتے ہیں اسموک کی وجہ سے۔ ویزیبلٹی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، بالکل ویزیبلٹی، اور ایون ہماری جو ویزیبلٹی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور وہ معلق رہ جاتے ہیں، تو وہ جو پارٹیکلز ہیں وہ ہر وقت ہوا میں ہوتے ہیں، اور کسی بھی وقت ایک بندہ کانس لیتا ہے تو اس کے جو پارٹیکلز ہیں، جو ریسپیریٹری ڈراپلیٹس ہم ڈاکٹرز کہتے ہیں، مطلب جو چھوٹی چھوٹی اون ہے، وہ ہمیں ہر وقت ہوا میں معلق ہوتے ہیں اور دوسرے بندے کو افیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا وجہ ہے، اور تیسری بڑا وجہ یہ ہے کہ بڑے جو ہے امیونو کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، جس طرح میں ہوں اور آپ ہیں، ہم امیونو کمپیٹنٹ ہیں، ہم ان وائرسز اور نمونیاز کو باڈی رسپانس کر دیتی ہے، لیکن جو بچے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی 1 سال سے کم بچے، اور دو کہ میں بچوں کا اسپیشلسٹ ہوں، لیکن وہ بڑی بھی جو 60 سال سے اوپر ہوتے ہیں،
پھر وہ ایسی لائف سٹیج کے ایسے اس میں ہوتے ہیں کہ وہ ان کی امیونٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے اور مفادات اتنی ہے نہیں کہ وہ فائٹ کر سکیں، اس سے زیادہ جراثیموں کے اٹیک ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے، ان کی امیونٹی کمپرومائز ہوتی ہے. ایک تو ہمارا بیلنس ڈائٹ نہیں ہے، دوسرا ادھر مدر فیڈنگ کا رجحان ہی نہیں ہے، تو ہمارے بچوں میں ایک چیز ہوتی ہے امیونوگلوبولن، ان کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اسپیشلی جو انفینٹس ہوتے ہیں. اور او انفلوئنزا، ORSV جو وائرسز کے نام ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ایک بڑے بندے کو صرف تھوڑی بہت ڈسٹرب کر دیتے ہیں، بچوں کو فل بلون نمونیاز کرا لیتے ہیں اور ان بچوں کو پھر وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. اور کیونکہ ہیلتھ اس ملک میں ایک ڈیلیما ہے اور ICUs اویلیبل نہیں ہے، ایون لوگ مجھے کالز کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پرائیویٹ سینٹرز میں بھی ICUs میں بیڈ نہیں مل رہی. تو پاکستان کیونکہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے اور ہمارے ہیلتھ پہ بہت کم، ہم دیکھیں اپنے بجٹ کو تقریباً فیڈرل میں 20 بلین روپیز واز جسٹ یوزڈ فار ہیلتھ، اور وہ بھی آدھے سے زیادہ لوگوں کی تنخواہوں میں چلی جاتی ہے. تو اس ملک میں ایک ڈیلیما ہے کہ لوگوں کو پھر پراپر فیسلٹیز بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمارے ڈیتھ رپورٹس بہت زیادہ ہے. تقریباً لاسٹ منتھ ڈیلی بیسس پہ سینکڑوں بچے مر گئے پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسپیشلی اسلام آباد میں نمونیا کی وجہ سے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے اس ملک کے لیے. ویری سیڈ. آپ کو کیا لگتا ہے ویدر وی کین جسٹ بلیم دا ویدر فار دس، یا کچھ اور بھی اس کے پیچھے محرکات ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کچھ اکنامیکل کازز بھی، سوشو اکنامیکل بھی اس میں ہیں؟ جو بچے زیادہ غریب خاندانوں سے بلانگ کر رہے ہیں، کیا ان کے لیے حالات تھوڑے مشکل ہیں؟ کیا وہاں پہ گیس کا نہ ہونا، بجلی کے الیکٹرک ہیٹرز کا نہ ہونا، یا کپڑوں کا کم مہیا ہونا، یا گرمی اس طرح سے نہیں ہوتی، یا والدین کے خیال رکھنے میں کسی سوشو اکنامیکلی اچھے بیک گراؤنڈ کے بھی اگر پیشنٹس ہوں، تو کیا آپ نے زیادہ پیشنٹس کی ہسٹری میں اور اس میں دیکھا ہے؟ بالکل آپ بجا فرما رہی ہے. صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ ویدر مسئلہ ہے، ویدر اس کو ایگزربیٹ، ہم اس کا کہتے ہیں ویدر اس معاملات کو پیچیدہ بنا دیتا ہے، لیکن اس میں بہت بڑے محرکات ہیں. ایون بعض اوقات آپ ہیلتھ کو پیسوں سے بھی نہیں خرید سکتے، چاہے آپ بہت افورڈنگ ہو، چاہے آپ کا بہت امیر ہو، لیکن ہیلتھ اس کو بھی نہیں دیکھتی. سب سے بڑا وجہ اسٹارٹ فرام برتھ، ہمارے ملک میں WHO کے مطابق، یونیسیف جو دنیا کا ایک اسٹینڈرڈ ادارہ ہے، صرف 30 to 40% مدرز اپنے بچوں کو اپنا فیڈ دیتی ہے. اب فارمولا ملک اس ملک میں اتنا رجحان بڑھ گیا ہے، اور ہمارے جو بڑے ہیں آبا و اجداد، اکثر میں سنتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی جو آپ کا دودھ ہے آپ کے بچے کے لیے زہریلا ہے. یہ ایک بہت بڑی کنسپٹ ہے، بہت غلط کنسپٹس ہیں. تو سیڈ، ویسے میں حیران ہوں کہ یہ بھی ایک پریویلنٹ بلیف ہے. بالکل پریویلنٹ ہے. میرے پاس ایسے مریض بھی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہ میری دودھ میں چونٹی ڈال کے مر گئی. تو آپ بھی جب دریا میں چلاک لگاؤ گے تو مرو گی، تو اس کے لیے تو دریا ہوتی ہے. تو بریسٹ فیڈنگ سب سے بہترین انیشل چیز امیونٹی کے لیے بریسٹ فیڈنگ ہوتا ہے، ماں کا دودھ. اس کا کوئی نعم البدل اس دنیا میں ہے نہیں، چاہے کوئی اچھی کمپنی کا دودھ ہو، بری کمپنی کا دودھ ہو، جو بھی ہو. تو سب سے غریب کے ساتھ تو ماں کا فیڈ ہے، لیکن ان برے عادتوں کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو فیڈ نہیں کرا رہے. 30% to 40% مدرز اپنے بچوں کو فیڈ کراتی ہے. یہ ایک بہت کم ہے. اچھا، بہت سے کمیونٹی اسپیشلی پٹھانوں میں یا ہر اس میں گٹی پلا دیتی ہے، کہوے بچوں کو پلا رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈوڈے پلا رہا ہوتا ہے، کوئی چائے پلا رہا ہوتا ہے. ایسی عجیب کنسپٹ سے اس ملک ہے، بڑی زیادتی ہے. بڑی زیادتی جو آپ کے پاس امانت ہے جو مدر کو دی گئی ہے کہ بریسٹ فیڈ یہ آپ نے بچے تک پہنچانا ہے. دوسرا یہ کہ وہ ماں جس انوائرمنٹ میں رہ رہی ہے، اس جگہ پہ جس قسم کے جراثیم ہوں گے، اس ماں کے اندر اس کی ایک قسم کی دوائی آلریڈی موجود ہے جو وہ بچے کو ٹرانسمٹ کر رہی ہے. چاہے وہ جہاں رہ رہی ہے، وہاں کے جراثیم کا بچہ، وہاں پہ جہاں جراثیم جس قسم کے ہیں، بچہ اس سے محفوظ ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ایز اے ڈاکٹر ہم دیکھتے ہیں سب سے جو ہائیجین والا چیز ہے اپنے ماں کے بریسٹ سے فیڈ، چھاتی سے فیڈ لینا ہے. ہم دیکھتے ہیں بوٹل سخت سرکولا ہوا، ادھر ادھر نیچے گر گیا، دوبارہ لایا. اس ملک میں غریب ہیں ہم، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ بار بار گرم کر سکتے ہیں، نہ ہائیجین کیئر کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو بریسٹ فیڈنگ آتی ہے کہ اس ملک میں نہیں ہے. ایز اے ڈاکٹر تو میں سب ماؤں کو ریکویسٹ کروں گا جو میتھس ہے، کائنڈلی جو لوگوں کی خیالات ہے اس کو تبدیل کرے، بچوں کو اپنا فیڈ پلائے. ہم جو ڈسکس کریں، جن بچوں کو فیڈ ملتی ہے ان کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے. وہ جو دودھوں پہ پیسے لگاتے ہیں، جو باقی چیزوں پہ، یہ مدر پہ لگائیں، اس کو اچھا خوراک دے تاکہ اور بھی وہ چیزیں ان پہ خرچہ کرے اور ان کو یہ چیزیں کھلائے. دوسری جو سب سے اس قوم کے ساتھ ہے، اس ملک کے ساتھ ہے، کیونکہ ہماری تعلیم تھوڑی سی میں کمی کہوں گا کہ ہمارے جو مذہبی فیکٹر ہے اس چیز میں بڑا مسئلہ کر رہی ہے کہ دو کے بہت سے فتوی بھی آ چکے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی انوالو کرنا چاہیے. ویکسینیشن بہت بڑا ایک ڈیلیما ہے اس ملک میں. دو کہ WHO اور ان کی ڈونرز کے تھرو پاکستان میں 11-12 قسم بیماریوں کی فری ویکسینیشن ہوتی ہے، جس میں نمونیا کی سب سے کامن کاز اسٹریپٹوکوکس نمونی ہے، ایک بیکٹیریا ہے جو بڑا لیتل ہوتا ہے.
اور ایچ انفلوئنزا، ٹھیک، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ہم بچوں کو ویکسینیٹ نہیں کراتے. اس دور جدید میں جہاں دنیا کتنی آگے چلی گئی ہے، 2024 میں بھی آپ کو مائیں آ جاتی ہے اسلام آباد میں ہوتے بھی ہوئے، وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے ویکسینیشن نہیں کرائی. ایز اے ڈاکٹر آپ سمجھتے ہو کہ دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو سب سے بہتر کہ بچوں کو ہم ویکسینیٹ نہیں کراتے. سب سے بڑی ڈیلیما ایک یہ چیز ہے. یعنی کہ اگر یہ بہت آسان ہے کہ بہت سارے ایسے حفاظتی ادارے کھل چکے ہیں حفاظتی ٹیکوں کے، جو گورنمنٹ کی طرف سے فری آف کاسٹ آپ کو وہ انجیکشن لگا سکتے ہیں آپ کے بچے کو. اگر آپ ادھر جائیں، اپنا کارڈ بنوائیں، اس کے بعد آپ کو اسکیجول مل جائے گا، آپ آ کے ٹیکے لگائیں. ہر بیچو، ہر گاؤں میں بیچو ہے، ہر علاقوں میں RHC ہے، جتنا بھی میں ریموٹ کنٹرولز ایریا میں بھی جائے بیچو اور RHCs ہے، اور ہر جگہ یہ فری ویکسینیشن ہوتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت سے لوگ غلط افواہیں پھیلاتے ہیں. کچھ لوگ یہ افواہیں پھیلاتے ہیں کہ ویکسینز بچوں کو نہ لگائے، اس سے بچے کم ہو جائیں گے. آپ نے پاکستان کی آبادی کیا کرنا ہے؟ پاکستان کی آبادی، پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جس سے 3 to 4 ٹائمز ان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. آج 5واں بڑا آبادی کا ملک ہے. تو شاید جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں 10-15 سال بعد ہم دنیا کی تیسری اور چوتھی بڑی آبادی والے ملک بن جائے گے. لیکن سٹل یہ ویکسین اس میں بالکل بھی یہ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایز اے ڈاکٹر میں سب سے پہلے خود اپنے بچوں کو ویکسینیشن میں نے سارے کی ہے، تو میں دوسرے کے بچوں کو کیسے ایڈوائز کرتا ہے. کچھ لوگ یہ الزام بھی لگاتے ہیں جو کم علم والے لوگ ہیں کہ ڈاکٹرز خود اپنے بچوں کو ویکسین نہیں لگاتے. کوئی بھی ڈاکٹر میں نے اپنے زندگی میں اتنے تجربے میں نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو اس وجہ سے ویکسینیٹ نہیں کرائے گا. مجھے لگتا ہے کہ جتنے پڑھے لکھے افراد ہیں ان کو زیادہ اچھا یہ علم ہوتا ہے اور وہ زیادہ بچوں کی کیئر کرتے ہیں اور جا کے لگواتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو کائنڈلی اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کریں. تیسرا ہائیجین، ہاتھ. سب سے بہتر بات ہاتھوں کی صفائی. دنیا کتنے آگے چلی گئی ہے، اور سب سے بہترین ہمیں اسلام مذہب یہی دیتا ہے کہ 5 وقت نماز ہم پڑھتے ہیں. سب سے بہترین ہینڈ ہائیجین. اور یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہینڈ واش ہو، یہ ہو. لوگ اکثر سمپل عام صابن، اگر صابن بھی نہ ہو، سمپل عام پانی سے جو بمبے کا پانی ہوتا ہے اسے آپ ہینڈ واش کریں. دھونے اور نہ دھونے میں بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جراثیم جو آپ کے لیے کچھ نہیں ہے وہ ایک بچے کے لیے بڑے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں. تو ہینڈ واش پہ آ جائے. اور اگر کوئی بچے کو مسئلہ ہو رہا ہے ویکسینیشن اور ان چیزوں کے باوجود بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، تو آپ کسی بھی ڈاکٹر کو نزدیک دکھائیں کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے، تاکہ وہ ٹائم پہ ٹریٹ ہو سکے. بچے اتنے بیمار ہو گئے کہ ان کو داخل ہونا پڑا. داخلے بعض اوقات تو وارڈز میں کیے جاتے ہیں، وارڈز بھر گئے ہیں، یہ خبروں میں دکھا رہے ہوتے ہیں پورے وارڈز بھرے ہوئے ہیں، جگہ نہیں ہے. آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ ICU بھی بھر چکے ہیں. تو بچے اتنے زیادہ سنگین بیماری تک پہنچ جاتے ہیں جب تک وہ گھر ہی میں ہوتے ہیں. والدین ایسے کیا شروع میں سائنس ہیں جو بچوں کے اندر، ان کو ایسی کون سی چیزیں نظر آئیں کہ وہ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس پہلے ان کو لے جائیں تاکہ وہ اتنی سنگین بیماری تک پہنچے ہی نہ. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں غلطی ہمارے ہیلتھ سسٹم کی بھی ہے، اور ایک پراپر چیک اینڈ بیلنس سسٹم نہیں ہے. ہمارے لوکل کمیونٹیز میں جو حضرات ہوتے ہیں وہ بچوں کو بہت غلط ڈیل کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ بچے کو بخار ہوا یا بچے کو کوئی مسئلہ ہوا اس کا حل اینٹی بایوٹک ہے، اور یہ بہت بڑی غلط بات ہے. بچے کو فلو ہوئی اس کا حل اینٹی بایوٹک ہے، بچے نے سانس تیز لی اس کا حل اینٹی بایوٹک ہے، بچے کو کچھ بھی نہیں ہے اس کا حل اینٹی بایوٹک اور اسٹیرائڈ ہے. یہی جو سب سے بڑی ڈیلیما ہوتی ہے، کیونکہ بچہ انیشیل سٹیجز میں اکثر GP کے ساتھ، جس کو ہم جنرل پریکٹیشنر کہتے ہیں، اس کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے، اور اکثر گاؤں محلے میں جہاں نہ ہو کوئی ٹیکنیشینز کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے، اور ان کو غلط گائیڈ کر لیتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس بچے کو کیا ٹریٹ کرنا. جو اس میں ڈینجر سائنس ہے، جس طرح آپ نے کہا، جب بھی بچے کو ہمیں اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہیے اپر ریسپیریٹری انفیکشنز میں اور لوور ریسپیریٹری انفیکشنز میں. جب بچے کے نتنے پھیل رہے ہوں، بچے کو تیز بخار ہو، مسلسل الٹی ہو رہی ہو، بچہ غنودگی میں مبتلا ہو، بچے کے سانس تیز لے رہے ہو، بچے کی چھاتی سے آوازیں آ رہی ہوں جو آپ خود بھی سن رہے ہوں، اور ایسا کہ بچے کی پسلیاں نیچے گڑا بنا لیتی ہے، تو یہ وہ سارے خطرے والے علامات ہیں جو کسی بھی وقت ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. جی، بعض اوقات بہت چھوٹے بچے ہیں، ان کے ہاتھ، ان کا چہرہ نیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات سو نہیں پاتے، سوئے ہوئے بچے بار بار کھانسی سے اور سانس کے پھولنے سے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب بچے آپ کیونکہ ان بچوں کو ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے بچے ماشاء اللہ آپ کے انڈر ٹریٹمنٹ جو ہیں وہ بہتر بھی ہو رہے ہیں. تو یہ جو اس قسم کی میڈیسنز جو بچے لے رہتے ہیں ان جگہوں سے، جیسے آپ بتائیں جادو کی گولی، پاؤڈر والا سیرپ، اور سب سے پہلے دن آپ کو شروع کرا دیا جائے. لیکن ایز اے کمیونٹی ان اینٹی بایوٹکس کے غلط استعمال سے اور ایز اے پیشنٹ وہ اسٹیرائڈ کے غلط استعمال سے پیشنٹس بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. آپ کے پاس اسے خراب ہوئے پیشنٹس کس طرح پہنچتے ہیں؟ بہت سارے آتے ہیں. آج آپ کو ہم نے نمونیا کا ذکر کیا، لیکن ہم اگر اس طرف آئے کہ نمونیا کو کون کراتا ہے، کون سی جراثیم ہے، سب سے کامن اس سیزن میں اور
इस टाइम पाकिस्तान में वायरल नमूनिया सबसे कॉमन है, और वायरल नमूनिया का इलाज न स्टीराइड है, और वायरल नमूनिया का इलाज कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है। वायरल नमूनिया खुद बहुत ठीक होते हैं, या आप जो मैंने ख़तरे के अलामात बताए, जिस तरह है बच्चे के नतने फैलते हैं, बच्चा सांस तेज़ी से लेता है, छाती से आवाज़ें आती है, गड़े बन जाते हैं, ठीक है, बच्चा फीड नहीं करता, मुसलसल उल्टी करता, कभी कभार नीला हो जाता है, तो ये सारे ख़तरे वाले अलामात हैं, और ये तब हो जाते हैं जब आप बच्चे को ट्रीट नहीं करते हो। तो सबसे कॉमन कॉजेज़ वायरल नमूनिया है, और वायरल में इस सीज़न में सबसे कॉमन RSV, इन्फ्लुएंज़ा, कोविड भी लिस्ट थोड़े से केसेस आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं, ये सबसे कॉमन कॉजेज़ है। और एज अ डॉक्टर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास हर चीज़ का हल स्टीराइड ही हम करते हैं और एंटीबायोटिक करते हैं। जब एक पीडियाट्रिशियन उसको देखेगा तो उसको ये चीज़ें समझ आएगी, वो बच्चे की छाती को सुनेगा, वो बच्चे की सांस की रफ्तार को देखेगा, वो देखेगा कि आया ये क्या है, बुखार होता है नहीं होता, क्या है, मुझे कौन से टेस्ट कराना चाहिए, आगे जाना चाहिए, मुझे टाइम पे बच्चे को रेफ़र करना चाहिए, आया एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं है। ये वो चीज़ें हैं। आजकल वायरल कल्चर्स हो रहे हैं, इस दुनिया में बहुत आगे चल चुके हैं, तो वायरस की ट्रीटमेंट आ चुके हैं। हम RSV वायरस में रेबोवरीन देते हैं, ये सब चीज़ें देते हैं। तो टाइम पे उस लाइन पे मैनेज किया जाए। अगर बैक्टीरियल नमूनिया है तो बैक्टीरियल लाइन पे मैनेज किया जाए, ठीक है। अगर वायरल नमूनिया है तो वायरल टाइम पे मैनेज किया जाए। तो अगर हम इन चीज़ों को टाइम पे मैनेज करें और एक पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, और उसको पता होता है कि बच्चा कब इसको दाखिले की ज़रूरत पड़ सकती है, कब मैंने रेफ़र करना होता है, तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास अक्सर उस हालत में आते हैं जब उसने तेज़ एंटीबायोटिक्स ली होती हैं, और वो बैक्टीरियल नमूनिया होता ही नहीं है, मोस्टली वायरल नमूनिया होता है, उसका कोई ख़ास रोल ही नहीं होता, तो फिर हमारे पास आ जाते हैं और फिर कुछ भी हो सकता है, ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में मुब्तला होते हैं। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स आपको डालने पड़ जाते हैं, यानी कि जिसमें आपको महसूस हो रहा है कि बच्चा खुद सांस नहीं ले पा रहा और आपको एक मशीन के ज़रिए अब उसको सांस देना पड़ेगा, और ताकि बच्चा जब तक ठीक ना हो उसकी मदद की जा सके, ऐसे पेशेंट्स कितने आप आजकल, जैसे जनवरी का मंथ आपका गुजरा है, कितने पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं और कितने पेशेंट्स जो हैं वो फिर हमारे साथ नहीं रहते? हाँ, इसमें ऐसा ही है कि ICU के डॉक्टर होने के नाते, ICU के इंचार्ज होने के नाते, आजकल हमारे पास इतने कॉल्स आती हैं बच्चों के लिए कि इसको डॉक्टर साहब ICU की ज़रूरत है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल से, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल से बहुत से लोग नॉन अफोर्डिंग होते हैं। इसी तरह अपने हॉस्पिटल में बहुत से कॉलें आती हैं, बहुत से आती हैं कि डॉक्टर साहब इसको अकोमोडेट करें, लेकिन हर बच्चे को हम ले ही नहीं सकते। और जब वेंटिलेटर पे डाला जाता है तो इसलिए डाला जाता है कि अक्सर बच्चा टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर में होता है, और इस वजह से फिर हम उनको ट्रीट करते हैं। अगर ज़रूरत हो IV एंटीबायोटिक्स की भी, और वायरल कल्चर्स हम कराते हैं, तो वायरल मेडिसिन भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चे रिकवर भी कर जाते हैं। मेरे साथ बहुत से केसेस इन्फ्लुएंजा नमूनिया, RSV नमूनिया, छोटे बच्चे, अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट था, मैं एक स्टोरी बता दूंगा। 3 months ओल्ड था, 5 kg वेट था, उसको इसी तरह जहलम गुजरात से मिस हैंडल किया गया, मेरे पास आया, मैंने उसका वायरल कल्चर कराया, उसको बेसिकली RSV नमूनिया था, और उसको IV सेफ्ट्रोक्सोन और ये सब चीज़ें दी गई थी। बच्चे ने कोई इंजेक्शन लगे, लेकिन कोई नहीं, वो वेंटिलेटर पर रहा 5 दिन। अल्हम्दुलिल्लाह सिंपल एंटीबायोटिक्स है जो मुझे प्रोफाइलेक्टिकली देना पड़ा वेंटिलेटर पे होने के नाते, या उसकी ज़रूरत थी, या सुपरेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, और मैंने उसको रिबोवरीन से ट्रीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा बेहतर हो गया। 3 months का था और 5 kg था। तो बहुत से ऐसी स्टोरीज हैं जो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो जाते हैं। तो आजकल दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हमें अपने कल्चर, स्पेशल टेस्ट और इन सब चीज़ों पे भरोसा रखना चाहिए, और बच्चों को टाइम पे रेफ़र करके और टाइम पे इंटरवीन करना चाहिए। बिल्कुल। जब पेशेंट्स आपसे इंशाल्लाह ठीक हो जाते हैं, बेशक वो घर में मेडिसिन लेने से ठीक हों या दाखिले के बाद, या इवन ICU में दाखिले के बाद भी माशाल्लाह वापस जा चुके हैं, तो उनको किस तरह से घर में आप क्या पेरेंट्स को रिकमेंडेशन देते हैं जब आप उनको डिस्चार्ज करते हैं कि आप अगला जो रिकवरी पीरियड है इसमें क्या उनको भाप दें या किस किस्म का गर्म रखें, क्या चीज़ें आप कहेंगे? सबसे पहले जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, इस पे बड़ी बहस होती है कि बच्चों को कितने कपड़े पहनाएं। अक्सर मुझसे पेरेंट्स सवाल करते हैं कि क्या करे क्या ना करे। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है जब मौसम के मुताबिक, जब एक एडल्ट बंदा, एक बड़ा बंदा जितनी चीज़ें पहनता है, बच्चों को उससे एक चीज़ ज़्यादा पहनानी चाहिए, एक लेयर एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर एक आम बंदा सिर्फ एक स्वेटर पहनाता है और कपड़े पहनता है, तो बच्चे को दूसरा स्वेटर पहनाना चाहिए। तो ये एक गर्म रखने हो गया। स्पेशली अर्ली मॉर्निंग आवर्स में और लेट आवर्स में बच्चों को बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसी तरह शॉपिंग सेंटरों में मुख्तलिफ, उसमें छोटे बच्चों को अक्सर मैं माओ को देखता हूँ,
کر کے رو رہے ہوتے ہیں, منہ میں فیڈر دیا ہوتا ہے اور لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے ہجوم کی جگہ ہوتی ہے, کوئی کانس رہا ہوتا ہے, کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے, اور اسی جگہ سے وہ وائرس وغیرہ لے لیتے ہیں. تو ہمیں ہجوم کی جگہ میں بچوں کو بلا ضرورت نہیں جانا چاہیے, بچوں کو ویکسینیٹ کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے کی جب ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہو کہ چھاتی کا مسئلہ ہے تو اس کو پراپر نیبولائزیشن ملنی چاہیے. اگر اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن ہو تو ہم اس میں اسٹیم اور ہیومیڈیفائر ریکمینڈ کرتے ہیں, اور سمپل سا میڈیکیشنز, کیونکہ وائرل نمونیا اکثر خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور وائرس نے اپنا انکیوبیشن پیریڈ ٹائم کرنا ہوتا ہے. اور ہائیجین کیئر, جس طرح میں نے کہا, بچوں کو جب بھی ہینڈل کرتے ہیں صاف ہاتھوں سے ہینڈل کرے اور ان کی پراپر ویکسینیشن کرے. یہی ایک سب سے بڑی چیزیں ہوتی ہے کہ ہم بچوں میں انٹروین کر کے ٹائم پہ ان کو بچا سکتے ہیں. جو اسکول میں بچے جا رہے ہوتے ہیں بالکل چھوٹے 3 ایئرس 4 ایئرس 5 ایئرس اور بالکل ارلی ایج میں ان کو بھیج دیا جاتا ہے. ویسے تو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ چھٹیاں بھی یہ ونٹر ویکیشنز اور اس طرح سے بیچ میں دے دی جاتی ہیں, لیکن پھر بھی ٹائمنگز بھی بعض اوقات ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں کہ بہت صبح ان کو نہ بھیجا جائے. لیکن پھر بھی بچے جا رہے ہوتے ہیں, ایک روم میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ سارے بچے اکٹھے ہیں, اور یہ جتنے بھی ایروسول ریلیٹڈ انفیکشنز ہیں یہ سب چیزیں پھر پریولنٹ ہوتی ہیں. تو چھوٹے بچوں کو آپ ان کے پیرنٹس کو کیا کیا ریکمنڈیشنز دیتے ہیں کہ ماسک جو بچے پہن سکتے ہیں وہ پہنیں, یا سینیٹائزرز ان کو دیں, یا کس طرح سے ڈیلی بیسس پر ان کو ایویلیویٹ کریں؟ بالکل جس طرح آپ نے کی, سب سے پہلے بات اس میں یہ یاد ہونی چاہیے کہ کوئی بچہ اگر بیمار ہو اس کو فورسفلی اسکول کو نہیں آنا چاہیے. کوئی بچہ اگر زیادہ کانستا ہو تو اس کو چھٹی دینی چاہیے میڈیکل ریکمنڈیشن ٹیچرس کو بھی دیکھنا چاہیے, آئیڈینٹیفائی کریں اور بھیج دیں. بالکل ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. زیادہ کلاسز اوور کراؤڈڈ نہیں ہونا چاہیے. اکثر ہم دیکھتے ہیں ایک ایک کلاس میں 100 بچے بٹھائے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اوور کراؤڈنگ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سب سے عام بات جس طرح میں نے بتایا, ہینڈ ہائیجین, ہاتھوں کی دھلائی صفائی ہونی چاہیے. بچے ہینڈ واش کو ہمیشہ پریفرنس دے, اور ہینڈ واش بچوں کو سکھانا بھی چاہیے. ماسک کا استعمال بڑا ضروری ہے, اسپیشلی جو بچہ کانستا ہو. کہتے ہیں نا کہ جو بچہ ماسک استعمال کرتا ہو اور 95% دوسروں کو اسپریڈ نہیں کروانے دیتا, اور دوسرا بچہ بھی ماسک پہنتا ہو تو خود بھی انفیکشن گین نہیں کرتا. تو ماسک پہننا ہمارے ہاں ایک بہت کم رواج ہے, اس رواج کو اپنانا چاہیے. انفیکشن کی چین کو بریک کریں, بیچ میں ماسک لے کے. اور سب سے بڑی بات ہیلتھی ڈائٹ, اپنے بچوں کو گھر کی چیزیں دیں. ٹھیک ہے, یہ فاسٹ فوڈز اور ادھر ادھر کی انہیلتھی ڈائٹ سے ہونا چاہیے, کیونکہ جب ایک بچے کی امیونٹی پراپر ہو تو وہ کسی بھی چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے, جراثیم کا. آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچوں کے ہیلتھ بڑے مسئلے ہیں, کیونکہ اکثر ہمارے ہاں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو بچہ موٹا ہو کے ہیلتھی ہے, نہیں, وہ سب سے بڑا وہ ہے, اس کا ڈائٹ اچھا نہیں ہے, وہ ہیلتھی نہیں ہے, وہ امیونو کمپیٹنٹ نہیں ہے, اور یا جو بہت دبلا پتلا ہو, نہیں, ایک نارمل ہائٹ اور ایک نارمل ویٹ ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ میل نرشڈ ہیں, یعنی کہ جس عمر پہ ان کا جو قد یا جو وزن ہونا چاہیے اس سے وہ کافی پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں. ایسے بچوں میں بھی بیماری ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ مزید ایسے کون سے ولنریبل گروپس ہیں, جیسے کہ کسی کو پہلے سے دمہ ہے یا الرجک استھما ہے, تو وہ کون سے بچے ہیں جن کو اس موسم میں پہلے ہی والدین ویکسینیشن ضرور کروائیں, جن کا زیادہ خیال رکھیں, جن کو بغیر کسی بیماری کی کبھی بھاپ بھی دے دیں, جن کو گرم کوئی قہوہ وغیرہ اکثر پلائیں. تو یہ کون سے یا اس قسم کی جو ہے اپنی پریونشنز, کون سے بچے ہیں زیادہ جن کو چانس ہونے کا؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جن میں مال نرشمنٹ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے, اسپیشلی جو لوور کمیونٹی ہے, غریب کمیونٹی ہے. ہماری ویسے بھی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ لوور مڈل کلاس اور غریب آبادی ہے. اس میں مال نیوٹریشن بڑا مسئلہ ہے, اور وہ ایک رسک فیکٹر ہے ان سب ڈیزیز کے لیے. اور اسپیشلی اگر وہ بچہ یہ وائرسز اور بیکٹیریا کیچ کرے تو اس پہ ڈیزیز سے اس کو مقابلہ کرنا, بیماری سے مقابلہ کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, اور اس لیے وہ بچے بڑے رسک پہ ہوتے ہیں. دوسرا جو آپ نے بات کی, اسپیشلی ان فیملیز میں جن میں الرجیز کی ہسٹری ہوتی ہے, اور اکثر اس سیزن میں دمے کے اٹیکوں کے ساتھ آتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جن بچے میں فیملی کی ہسٹری ہو ان میں 3 times مور رسک ہوتا ہے نمونیا کا اور الرجیز کا اور وائرل نمونیاز اور ان چیزوں کا. تو ان کو عام طور پہ تو ان کو زیادہ اپنا جو پراپر ان کا اسکیجول ہوتا ہے, چاہے وہ نیبولائزر ہو چاہے وہ انہیلر استعمال کرتے ہو, تو اس وقت اپنے میڈیکیشنز پراپر لینی چاہیے. اور ان کو تو بالکل جس طرح ہم نے کہا اوور کراؤڈنگ, باہر گھومنا پھرنا, یہ چیزوں سے اوائڈ ہونا چاہیے. تو اور باقی آپ نے بات کی شارٹ اسٹیچر اور ان چیزوں کی, تو آپ کو پتہ ہونا, ہم سب کو پتہ ہے ایز اے ڈاکٹر کہ 40 to 47% ہماری جو پاپولیشن ہے وہ شارٹ اسٹیچر ہے. وہ میٹ پیرنٹل ہائٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو ماں اور باپ کی جو ایوریج ہائٹ ہوتی ہے وہ بچے کو اچیو کرنی چاہیے, بچہ وہ بھی اچیو نہیں کرتے ہمارے آدھی آبادی. اور کیوں؟ اس میں سب سے بڑا ڈیلیما یہ ہے کہ ہمارے جو غذا ہے, جو میں نے آلریڈی کہا کہ ہمارے غذا پراپر نہیں ہے, کوئی چکن بیلنس نہیں ہے, فوڈ فورٹیفائڈ نہیں ہے, سارے جنک فوڈز ہیں, اور اسی وجہ سے ہمارے بچے اپنے ہائٹ نہیں کرتے, مال نرش رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے ہمارے لیے.
آپ کے پاس اکثر جو پیشنٹس آتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ پہلے سے گوگل پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ پڑھ کے, یا کیونکہ ڈیفینیٹلی پوری چیز تو ان کو شاید اس طرح سے سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی, کیونکہ نان میڈیکل ہوں, یا پھر کچھ مس گائیڈ بھی ہو جاتے ہیں نیٹ پہ کچھ چیزیں ڈھونڈتے ہوئے, تو اس چیز کی وجہ سے ان کے علاج میں کوئی پہلے سے کچھ بد ترتیبی یا کچھ پہلے سے کچھ پرابلمز جو آپ کو پھر الٹیمیٹلی فیس کرنے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کو ہم گوگل ڈاکٹرز کہتے ہیں, اور یہ اکثر اپنے بچوں کو خراب کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ایگنورینس از بلیسنگ, جتنا انسان کم جانتا ہے وہ اچھا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار. اکثر میرے پاس والدین آتے ہیں, سمپل سور تھروٹ ہوتا ہے, فلو ہوتا ہے, وائرل ہوتا ہے یا الرجک ہوتا ہے, اور انہوں نے اپنے بچوں کو تیز اینٹی بایوٹک میکرولائڈس جس کو ہم ایزیترومائسین, کلیریترومائسین, اور پتہ ہی کچھ لوگ تو آئی وی پی بھی چلے جاتے ہیں, یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اور درمیان میں یا ان کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے الرجیز کی, جو سمپل جسٹ پریونٹیو میجر سے اور جسٹ کوئی اینٹی الرجک سے ٹھیک ہوتے ہیں, یا جسٹ وائرل فلو ہوتا ہے جو خود ہی ٹائم پورا کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ صرف گوگل پہ کر کے اور ان چیزوں پہ کرتے ہیں وہ اکثر اپنے بچوں کو خراب کرتے ہیں. میں تو ہمیشہ کہوں گا جس طرح ہر ایک انسان, ہر ایک بندہ اپنی چیز میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے, جب بھی آپ کا بچہ بیمار ہو تو قریبی کوئی بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو بچوں کا, اس کو دکھائے, اور بجائے کہ اس پہ تجربے کر کے خراب کر کے پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائے تو بہتر ہے ٹائم پہ لے کے جائے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طارق, اٹ واز سچ این انٹرسٹنگ سیشن, اور کافی ساری جو ہیں چھوٹی نیٹی گریٹی ڈیٹیلس کو آپ نے ٹچ کیا تاکہ لوگ بہتر سمجھ جائیں. تو بس اینڈ تو اسی نوٹ کے ساتھ کریں گے کہ آپ اگر بچہ کچھ بھی محسوس کر رہا ہے, ایک بیماری کی کچھ لیول کو اچیو کر رہا ہے, اس کے ایسے سائنز آ رہے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے ڈسکرائب کیے ہیں, تو آپ ان کو گھر پہ نہ رکھیں. بہتر یہ ہے کہ آپ کسی پراپر چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور بچے کا معائنہ کروائیں اور بہترین ایڈوائس لیں. آپ کی کوئی بھی اگر کوئریز ہیں یا کچھ مزید آپ ہم سے سننا چاہتے ہیں تو کائنڈلی کامنٹ باکس میں ٹائپ کیجیے گا. تھینک یو.